अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली मरकज़ की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली मरकज़ यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। सारे आलम बिखरी हुई उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज छोड़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाइयत टूट चुकी है। Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. میرے انتہائی محترم دوستو، عزیز اور بزرگوں اور انتہائی محترم بہنوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو باعتبار مردوں کے، باعتبار عورتوں کے، باعتبار بچوں کے دین کی نصرت کے لیے چنا ہے، دین کی نصرت کے لیے چنا ہے. اور یہ انتخاب اس طرح اس لیے کیا ہے تاکہ امت میں کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہ رہے جو دین کے مددگاروں میں شامل نہ ہو اور اپنے آپ کو دین کا مددگار خیال نہ کرے. امت ان تینوں طبقات پر، امت کا لفظ ان تینوں طبقات پر لاگو ہوتا ہے، مرد، عورت اور بچہ. اگر ان تینوں طبقات میں سے کوئی ایک طبقہ بھی اعمال دعوت پر اور دعوت اللہ پر قائم نہیں ہے تو گھر میں باطل کے داخل ہونے کا وہی ذریعہ بنے گا. یہ ایک مسلم اور تجربے کی بات ہے اور لوگوں کو اس کا مشاہدہ ہے، لوگ جانتے ہیں. کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ جو خود اپنی ذات سے حق کی طرف داعی نہیں ہوتا، باطل اس کو اپنی دعوت کے لیے استعمال کرتا ہے. اس امت کو اعمال دعوت اجتماعی طور پر اس لیے دیے گئے تھے تاکہ اعمال دعوت کا اشتغال ان کو باطل کی دعوت کے قبول کرنے سے روک دے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے واقعات میں یہ بات صاف طور پر ملتی ہے کہ اعمال دعوت کا مسلسل اشتغال، اعمال دعوت کا مسلسل اشتغال، یہ تسلسل اس لیے تھا تاکہ باطل اپنی دعوت کے چلانے اور مسلمان کو حق کے خلاف استعمال کرنے سے مایوس ہو جائے. یہ دعوت کی بنیاد ہے. یہ اعمال دعوت صرف دین سیکھنے کی حد تک نہیں ہے. اعمال دعوت باطل سے بچنے کی ڈھال ہے. سمجھتے تھے جب تک یہ امت کے تینوں طبقے ان اعمال پر مجتمع نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ گھر میں باطل کو آنے سے روک نہیں سکتے. یہ اعمال دعوت باطل سے بچنے کی ڈھال ہے. اس لیے یہ بات صراحتاً ملتی ہے
یہ بات صراحتاً ملتی ہے صحابہ کی سیرت میں کہ اعمال دعوت کا تسلسل اور اعمال دعوت کا اشتغال یہ باطل کو یا تو مجبور کرے گا ہدایت کے راستے پر آنے میں یا راستے سے ہٹا دے گا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، اس نے غسان بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہیں اپنی طرف آنے کی دعوت دے. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہر کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مولانا صاحب کے بیانات کو غور سے پڑھا کرے، تاکہ عورتوں کے اور مردوں کے اور بچوں کے ان اعمال دعوت پر مجتمع ہونے کا بنیادی سبب معلوم ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ باطل سے حفاظت کا، یہ اعمال باطل سے حفاظت کا قلعہ ہے. یہ اعمال باطل سے حفاظت کا قلعہ ہے. یہ خیال کرنا کہ جو ذمہ داری، جو کام، جو کارنامے اور دعوت میں جو تقاضے مرد پورا کر سکتے ہیں، یہ عورتوں کی سطح نہیں ہے. یہ خیال بالکل غلط اور باطل خیال ہے. جس طرح عورتوں کو امت ہونے کے رشتے سے نہیں کاٹا جا سکتا، اس طرح عورتوں کو دعوت اللہ کی ذمہ داری کی سطح سے نیچے نہیں سمجھا جا سکتا. یہ اصل میں جو کہنا چاہتا ہوں. اس طرح عورت کو امت ہونے کے رشتے سے نہیں کاٹا جا سکتا. امت کا لفظ عورت، مرد، بچے تینوں پر لاگو ہوتا ہے. اسی طرح عورت کو اس دعوت اللہ کی ذمہ داری میں مرد کی ذمہ داری سے کم نہیں سمجھا جا سکتا. گھر کے جو اعمال ہیں، یہ گھر کے اعمال، یہ گھروں میں باطل کے داخل ہونے سے، باطل کو گھروں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اور ہدایت کا نور دلوں میں اتارنے کے لیے تھے. ہدایت کا نور دلوں میں اتارنے کے لیے اعمال تھے. ان اعمال دعوت کو ہدایت اور تربیت کے یقین کے ساتھ کرنا، ان اعمال دعوت کو ہدایت اور تربیت کے یقین کے ساتھ کرنا، یہ اصل ان کا مقصد ہے. ریکنسٹرکشن آف کتنی واضح بات ہے DelhiMarkers.com کہ قرآن نے گھروں میں عورتوں کے کیے جانے والے اعمال کو کھول کر بیان کیا، اور اس کے بعد تمام صفات ایمانیہ اس آیت کے ذیل میں بیان کی ہیں. مستورات گھروں میں کیا اعمال کریں، ان اعمال کو بیان کیا، اور آگے تمام صفات ایمانیہ والی مرد اور عورت اس کے ذیل میں بیان کی ہیں کہ اس سے صرف عورتیں نہیں بلکہ مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، یہ ساری صفات ایمانیہ اللہ نے جمع کی اس آیت میں. اس آیت میں ساری صفات ایمانیہ جمع کی ہیں، اور اس سے پہلے اجتماعی طور پر گھر میں کیے جانے والے اعمال کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ یہ عورتیں گھروں میں رہ کر، اس گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ عورت دوسرے گھروں کے اندر اعمال عبادت کا ماحول قائم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نہ نکلے. اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے طریقوں کی طرح بن سنور کر گھر سے باہر نکلنے سے عورت پرہیز کرے. اس لیے کہ عورت
نام ہی عورت کا ہے. عورت شرمگاہ کو کہتے ہیں، لیکن عورت سر سے لے کر پیر تک چھپانے کی جگہ ہے. عورت تو سطر کو کہتے ہیں، مرد کو عورت نہیں کہتے، اس لیے کہ مرد سر سے لے کر پیر تک چھپانے کی جگہ نہیں ہے. عورت سر سے لے کر پیر تک چھپانے کی جگہ، چھپانے کی چیز ہے. اس لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے کہ یہ سراپا عورت ہے، یہ سراپا عورت ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ بن سنور کر باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں. اور گھروں میں کیا اعمال کریں؟ سب سے پہلے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں ایسی درست اور اتنی کامل نمازیں قائم کریں، کیونکہ نماز کا قائم کرنا ہی اس کو کہتے ہیں جو مسلمان کی زندگی کو 100% تبدیل کر دے. 100% دین کو قائم کرنے والا عمل اور 100% دین کو قائم کرنے والا سبب وہ نماز کا کامل ہونا ہے. تو فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، پہلا کام. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، انہیں اپنے مالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. یہ شوہر کا مال زکات میں دلوا دیں گی، لیکن سونے سے محبت ہے. کہا کہ یہ اپنے مال کی زکات دیں. عورتوں کے جذبات یہ ہوا کرتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے باہر جماعتوں کے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو عورتوں نے اپنے سر سے لے کر پیر تک اپنے زیورات کو اتار کر آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیا. آپ نے امت کو سکھلایا تھا کہ امت کے مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے دین کا دنیا میں قائم ہونا ہے. اور غور بھی کیا گیا تو یہی ملا لو انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. یہ آیت نازل اس وقت ہوئی تھی جب انصار مدینہ نے صرف 6 مہینہ مدینہ منورہ میں رہنا طے کیا تھا. اس وقت آیت نازل ہوئی تھی. اس میں یہ سمجھایا گیا تھا کہ اس امت کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسری صفت بیان کی، دوسرا حکم دیا وآتین الزکاۃ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تم عورتوں کو پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں. یہ اس آیت پر اگر غور کریں ہم، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، انما یرید اللہ چاہتے ہیں ان یذهب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ایک گھروں میں رہنے والیوں، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پوری طرح ہر گندگی سے، ہر گناہ سے، ہر شرک سے پوری طرح پاک کر دیں. یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں. آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، ان عورتوں کو چاہیے کہ یہ گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت اور اللہ کی قدرت اور اس کی بڑائی کے تذکرے کیا کریں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین و باخبر ہے کہ تم عورتیں گھروں میں کیا کر رہی ہو.
بنیادی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ گھر کے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں ایک بہت محدود سوچ، اور تبلیغی جماعت میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا شعبہ ہے مستورات کے کام کا. ان کے خروج اور گھر کے ان اعمال پر امت کو جس طرح ہدایت اور تربیت کا یقین کرنا چاہیے، قرآن کی آیات اور صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر وہ یقین ہدایت اور تربیت کا ابھی خود کام کرنے والوں کو بھی نہیں ہے. یہ باہر کتنا بڑا شورا کا ذمہ دار ہو، لیکن گھر کی تعلیم میں اس یقین کے ساتھ مرد کی شرکت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اعمال کے اندر تمام صفات کا پیدا کرنا اور ہر طرح کی گندگی اور گناہ سے پاک کرنا رکھا ہے. اس کا ابھی یقین کام کرنے والوں کو بھی نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العزت صاف طور پر فرما رہے ہیں اور سیرت صحابہ کی بتلا رہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلنا اور ستی ہوئی تلوار ہاتھ میں کہ میں قصہ نمٹا کر آتا ہوں. یہاں سے معلوم ہوا کہ پہلے بہن کے گھر کی خبر لو. یہ بہن کے گھر کی طرف پلٹے کہ پہلے بہن سے نمٹتا ہوں. ہر فرماتے تھے کہ دروازے پر پہنچے تو صاف آیت تو سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی، تھوڑی سی ایسی گنگناہٹ جیسا کچھ پڑھا جا رہا ہو اندر، حالانکہ قرآن کی آیت کو سمجھے بھی نہیں اور الفاظ بھی صاف سمجھ میں نہیں آئے. روایت میں اسی طرح کچھ گنگناہٹ سی محسوس ہوئی. معلوم تو ہو گیا تھا کہ دین اس گھر میں آ گیا ہے. سمجھتے تھے اندر داخل ہوئے عمر تو اس گھر کے قرآن کی تصحیح کے حلقے کا یہ اثر پڑا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے کے بجائے آپ کا دین قبول کرنے کا ارادہ کیا. پوچھا کیا کر رہی تھی؟ ہم یہ پڑھ رہے تھے. ایک اندر کا غصہ تو اترا، لیکن عمر رضی اللہ کے جذبات اور ان کی شدت، یہ ساری شدت اور یہ غلط جذبہ ایسا تبدیل ہوا استقامت میں کہ جو نقصان اسلام کو حکومت کی وفات سے ہوا ہے وہ نقصان کسی سے نہیں ہوا، اور جو درار اسلام کے قلعے میں حکومت کی وفات سے پڑی ہے وہ کسی سے نہیں. یہ ملتا ہے روایتوں میں. اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے دین کے بارے میں عمر سب سے زیادہ مضبوط اور سخت ہیں. لیکن اگر ہم حضرت عمر کے اسلام کے سبب کی طرف جائیں کہ آخر سبب ہدایت کیا ہوا، یوں تو عام سے عام آدمی آپ کے دین سے نفرت کرتا تھا، لیکن عمر کی شدت اور سختی، اللہ نے اس ساری ضد کو استقامت میں تبدیل کیا. سبب کیا ہوا کہ سبب گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ یہ عمر کی ہدایت کا اصل سبب بنا ہے. ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. بعض مرتبہ ساتھ اس پر کہ بھئی یہ کیا ضروری ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ قرآن کھول کر کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ اعمال دعوت ہیں، اس لیے دیے گئے ہیں. عورت کو اللہ رب العزت نے جو استعداد اور قوت دی ہے، اس کی صلاحیت کا اگر استعمال
اس کی صلاحیت کا استعمال اگر یہ اعمال دعوت پر نہ ہوا اور یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ ناقصات العقل ہیں، کہ عقل کا نقصان تو جب ہے جب اس عقل کا استعمال ہدایت اور اعمال دعوت کے لیے اور دین کو قائم کرنے کی غرض سے استعمال نہ ہو، ورنہ فتح مکہ جو فتح اسلام ہے، اگر اس فتح مکہ کے بنیادی سبب کی طرف جاؤ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر حضرت عمر کی ہدایت کے بنیادی سبب کی طرف جاؤ تو وہ قرآن کی تفسیر کا حلقہ ملے گا. اگر حضرت عمر کے اسلام کے بنیادی سبب کی طرف جاؤ تو وہ قرآن کی تفسیر کا حلقہ ملے گا، اور اگر فتح مکہ فتح اسلام کے بنیادی مقصد کی طرف جاؤ تو وہ ام سلمہ کا مشورہ ملے گا. میری بات وہ توجہ چاہتی ہے، تو کیا ملے گا؟ ام سلمہ کا مشورہ ملے گا کہ میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ اللہ کا حکم ہے کہ واپس جاؤ اور سر منڈاؤ، احرام کھولو اور عمرے کی قضا کرو، واپس جاؤ. لیکن میرے صحابہ اپنے ایک جذبے میں ہیں کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، میں کیا کروں؟ ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا سر مڈا لیجئے، آپ اپنا سر مڈا لیجئے، یہ سب کے سب آپ کو دیکھ کر وہ کریں گے جو آپ کریں گے. آپ نے ام سلمہ کے کہنے پر یہی کیا. صحابہ نے جو سر مڈانے کو تیار نہیں تھے اپنے سر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کے بال مونڈے، ان کے سروں سے خون بہ رہے تھے. وہ نبی کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھے خود نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن غور کیا جائے تو اس نے بڑے جذبے کو حکم پر قربان کرنے کا جو بنیادی سبب بنا ہے وہ ام سلمہ کا مشورہ ہے، اور یہ حدیبیہ ہی اصل فتح مکہ ہے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ فتح مکہ پر حملہ کرنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ وہ حدیبیہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ کچھ پروگرام ہیں تبلیغ والوں کے جو یہ ہر گھر میں قائم کرنا چاہتے ہیں. نہیں، اس کام کو پروگرام سمجھنا اور ہدایت کا ضابطہ سمجھنا، اس کا فرق صرف یہی ہے کہ اگر ان اعمال کو زمانے کے اعتبار سے سمجھ کر کیے جائیں تو یہ پروگرام ہے، اور اگر ان اعمال کو اعمال ہدایت اور اعمال نبوت اور اعمال صحابہ یقین کر کے کیا جائے تو یہ ہدایت کا ضابطہ ہے. تو ہدایت کا ضابطہ ہے، پروگرام نہیں ہے. تو ہدایت کا ضابطہ ہے. صحابیات نے آپ سے طلب کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مرد آپ کے پاس آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، بات سنتے ہیں، آپ کی حدیثیں یاد کرتے ہیں، ہمیں کو موقع ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا ایک دن متعین کر دیا کہ ہفتے میں ایک دن عورتیں جمع ہو جایا کریں اور آپ ان میں بات فرمائیں. افسر تعلیم کیوں؟ ہر گھر کے اندر اعمال دعوت قائم کرنے کے لیے ہے. افسر تعلیم ہر گھر میں اعمال دعوت قائم کرنے کے لیے ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کی تعلیم سے وہ علم حاصل کیا ہے کہ کبار صحابہ مشکل مسائل میں حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے. اللہ جزائے خیر دے اس زمانے میں علماء حق کو کہ ان عورتوں کو اس پرفتن زمانے میں، جبکہ ایک مسلمان عورت کا جذبہ بھی یہ ہو، ایک مسلمان عورت کا جذبہ بھی یہ ہو کہ وہ دنیا کے فنون اور جہالت میں اول نمبر آ کر دکھلائے،
جذبے کے زمانے میں ان عورتوں میں علم کا شوق اور ذوق پیدا کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء حق کا اخلاص اور ان کو امت کی عورتوں کو علم کی طرف متوجہ کرنا، یہ علماء حق کا اخلاص اور ان کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ ورنہ عورت کا یہ جذبہ گندا جذبہ ہے، انتہائی گندا جذبہ ہے کہ وہ دنیا کو آگے بڑھانے اور دنیا کو ترقی دینے کے لیے مرد کے شانہ بشانہ چلے۔ یہ عورت کی حیا، عورت کی فطرت اور عورت کا جو ایک گھریلو نظام ہے، اس سب کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے، اللہ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ اعمال دعوت اور اعمال عبادت کی طرف آئے گی تو پھر اس کی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ اگر صحابیات کی اعمال اور ان کی قربانیوں پر غور کیا جائے تو یہ امت کے اسلام میں داخل ہونے کا ایک بہت بنیادی سبب ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ گھر کے اعمال، ان اعمال کو اعمال ہدایت اور اعمال تربیت اور اعمال نبوت یقین کیا جائے۔ اعمال ہدایت، اعمال تربیت اور ان کو اعمال نبوت یقین کیا جائے۔ گھروں میں یہ کہنے والا، اور ان کا خروج تو اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت اور عبادت پر، ذکر تلاوت پر آئے۔ یہ ان کے اللہ کے راستے کے خروج کا اصل بنیادی مقصد ہے۔ اپنی مستورات کو لے کر نکلنا اس غرض کے لیے ہے تاکہ ہر گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت عبادت ذکر تلاوت پر آئے۔ اس لیے اپنی مستورات کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جائے۔ لیکن ایک شخص ترغیب دیتا ہے، پڑوس میں حادثہ ہو گیا ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم تعزیت کے لیے جائیں۔ فلاں پڑوس میں ایک خوشی ہو گئی ہے، پڑوسی کا حق ہے کہ ہم ان کی خوشی میں شرکت کریں، مبارکباد دے کر آئیں۔ یہ جتنے بھی نقل و حرکت کے اسباب ہیں، یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے، لیکن 100% دین 100% امت میں زندہ ہو، یہ تقاضا سب سے اہم تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ ام حرام، مجھے ایک جماعت دکھلائی گئی ہے خواب میں جو کشتیوں میں سوار ہو کر فلاں ملک میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے سفر کرے گی، اور وہ کشتیوں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ام حرام نے عرض کیا کہ مجھے بھی جماعت میں شامل کر دیجیے۔ سمندری سفر، انتہائی خطرناک سفر، آپ مجھے اس میں شامل کر دیجیے۔ فرمایا ام حرام، تم اسی جماعت میں ہو۔ پھر آپ سوئے، دوبارہ مسکراتے ہوئے اٹھے، پھر پوچھا ام حرام نے، اب کیا بات ہے، کیوں مسکرایا؟ آپ ام حرام، مجھے ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے گی اور سمندری راستے سے سفر کرے گی،
اور ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر جیسے بادشاہ ہمیں تختوں پر اطمینان سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں. ام حرام نے عرض کیا دوسری جماعت میں بھی میرا نام لکھ دیجیے، دوسری جماعت میں بھی شامل کر دیں. آپ نے فرمایا ام حرام یا تم پہلی جماعت میں نکل کر فلاں ملک میں وفات پا چکو گی تو دوسری جماعت میں کیسے شامل ہو جاؤ گی؟ پہلی جماعت میں نکلو گی، اس ملک میں جاؤ گی، وہاں تمہاری وفات ہوگی، وہاں تمہاری تدفین ہوگی، تم دوسری جماعت میں کیسے ہو سکتی ہو؟ اللہ اکبر. اسی بھی عورتیں ہوتی ہوں گی. اس عورت کو بتلا دیا گیا ہے کہ تو فلاں ملک میں جا کر مرے گی، وہ جانے کے لیے تیار ہے. ان گھروں کے اندر ایمان کے حلقوں سے وہ ایمان کی قوت تھی، وہ ایمان کی قوت تھی کہ عورتیں گھر میں پیش آنے والے حوادثات کو مردوں سے چھپاتی تھی. اب عورتوں کے ایمان کا حال یہ ہے کہ مردوں کو حوادثات عورتوں سے چھپانے پڑتے ہیں. بھائی کون بتائے گا عورتوں کو؟ بھائی کون بتائے گا عورتوں کو؟ کس طرح سمجھائیں گے کہ وہ فلاں بیمار ہو گیا تھا، بیماری بڑھ گئی تھی، ایک دن تو یہ خبر، اگلے دن یہ خبر کہ سیریس ہے، اگلے دن یہ خبر کہ انتقال ہو گیا. عورتیں ہیں کیسے سنبھالیں گی؟ کیوں؟ وہ اعمال کہاں ہیں جن اعمال کے یقین پر عورت ہر حادثہ برداشت کر سکتی ہے؟ عورت اپنے بچے کا حادثہ برداشت نہیں کر سکتی. عورت کی فطرت ہے، بڑے بڑے حادثہ برداشت کر لے گی، لیکن عورت سے بچے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اس لیے کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب باہر کی ہیں. اولاد وہ نعمت ہے جس کے اپنے بدن کا حصہ ہے، اور مرد برداشت کر لیتا ہے اس لیے کہ اس نے اس کے حمل کو اور اس کے بچے کے جننے کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا. بچے کے جننے کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا. لیکن عورت نے یہ دونوں تکلیف برداشت کی ہیں. حملته امه کرہا ووضعته کرہا، دو تکلیفیں ہیں، دو تکلیفیں برداشت کی ہیں. بچے کا انتقال ہو گیا، بیمار تھا، شوہر باہر گئے ہوئے تھے. آ کر پوچھا ام سلیم بچے کا کیا حال ہے؟ کہ بچے کی طبیعت پہلے سے بہت اچھی ہے. سوچیے اس کے چہرے سے ذرہ برابر محسوس نہیں ہوا کہ گھر میں بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے. شوہر ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، مجھے چاہیے کہ میں ان کو سنبھالوں. بچہ بالکل خیریت سے ہے، سکون سے ہے، پہلے سے طبیعت بہت بہتر ہے، اب کوئی تکلیف نہیں ہے. باپ مطمئن ہو گیا. گھر میں بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے چھپا کر. روایت میں ہے کہ اس عورت نے اس دن جتنا اچھا اپنے حسن و جمال کا اور اپنے بناؤ سنگار کا جتنا بہتر سے بہتر انتظام کر سکتی تھی اس نے وہ کیا. اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، شوہر کے لیے کھانا تیار کیا، پہلے کھانا کھلایا. ایسا نہ ہو حادثے کی خبر سے کھانا چھوڑ دیں، پہلے کھانا کھلایا. پھر خیال آیا کہ شوہر کو مجھ سے ملنے کی خواہش ہوگی، شوہر سے ملاقات کی، اور ایسی ملاقات کی کہ ایسی ملاقات جس سے اس بچے کے گھر سے نکلنے سے پہلے دوسرے بچے کی بنیادی پڑ گئی. دیکھیے ایسی عورت، شوہر صحبت کر رہا، گھر میں جنازہ رکھا ہوا، جب صحبت سے فارغ ہو گئے تو کوئی کہا بچے کو تو لاؤ، بچے کو دیکھیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ بتاؤ. اگر کوئی شخص، اگر ہم کسی گھر سے کوئی برتن، کوئی ڈش منگا لیں اپنے استعمال کے لیے تو ہمیں واپس کرنے کا حق ہے نا استعمال کے بعد؟ کہ ہاں بالکل واپس کی جائے گی، دوسرے کی چیز ہے، ضرورت کے لیے لی ہے، وقتی طور پر واپس کرنے کا حق ہے. اللہ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. عورت نے کہا کہ اس کی بیوی ایک امانت تھی، اس نے اپنے امانت واپس لے لی.
کہنے لگے کہ تو نے اب تک مجھے نہیں بتلایا، کھانا تو نے مجھے کھلایا، ملاقات مجھ سے کر لی، اب تک یہ بتلایا کہ یہ حادثہ ہوا۔ صبح کو جا کے آپ سے پیش عرض کیا کہ رسول اللہ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اعرضتم اللیلۃ، کیا تمہیں رات ملاقات کی ہے؟ کہ جی ہاں، اللہ برکت دے۔ اس سے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی اولاد میں تمام کے تمام حفاظ تھے، کوئی بچہ غیر حافظ نہیں تھا۔ میں نے یہ واقعہ صرف واقعے کے طور پر نہیں عرض کیا، کیونکہ صحابہ اور صحابیات کے جتنے ایمان کے واقعات ہیں وہ ہمیں اپنے ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہونے اور ایمان سیکھنے کے لیے ہے۔ میں نے پورا واقعہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ گھر میں وہ اعمال ہوتے تھے جن اعمال کی وجہ سے اللہ کے وعدوں کا یقین ایسا غالب تھا کہ انہیں دنیا کے ان حوادثات کی باوجود یہ کہ ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے وعدوں پر یقین پر احتساب کرتے تھے۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقے تھے کہ ایسا وعدوں کا یقین کہ ایسے بڑے سے بڑے حادثے کو برداشت کر جائیں اور اللہ کی ذات عالی سے اجر کی امید کر کے اس کو ایسے واقعات کو تحمل کر لیں، برداشت کر جائیں۔ یہ صفات گھر کے ان اعمال سے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اصل مقصد یہ تھا مسلمانات کی جماعتوں کی نقل و حرکت کا، کیونکہ جو ذمہ داری مردوں کی ہے خدا کی قسم وہی ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ ان کے ذمہ ہے مردوں کے کہ یہ مسجدوں میں اعمال کا ماحول قائم کر کے ہر مسلمان کو اعمال مسجد سے جوڑیں۔ عورتوں کے ذمہ ہے کہ یہ گھروں کے اندر ان اعمال کو قائم کریں۔ ہماری مسجدات کی جماعتوں کا خروج اس لیے ضروری ہے، بے شک شرائط اور محرم اور پردہ یہ تو سب شرعی احکام ہیں، لیکن یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اس امت کے ہر فرد پر پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کا سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ان اعمال کو قائم کرنے اور ہر گھر کی مستورات کو اپنے ساتھ لے کر 24 گھنٹے کے اعمال دعوت عبادت اور 24 گھنٹے کی سنتیں اور احکام شریعت ان کو سکھلانے کے لیے ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعتوں کا، اس لیے ہم تاکید سے عرض کرتے ہیں مسیح کی جماعتوں سے کہ وہ اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کو جماعتوں کے استقبال کی ترغیب دیں، جماعتوں کے استقبال کی، مستورات کی جماعتوں کے استقبال کی ترغیب دیں، بھائی اپنے گھروں کو آنے والی جماعتوں کی استقبال کے لیے پیش کریں۔ ہر گھر میں عورتوں کی جماعتوں کا داخل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت عبادت پر اور ذکر و تلاوت پر آئے۔ یہ مختصر بات ہے اعمال دعوت کی اہمیت اور ان اعمال دعوت پر ان صفات کے پیدا کرنے کا۔ یہ تو قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے، یہ مجھے مختصر عرض کرنا تھا۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ خود گھر کی تعلیم میں اپنی ذات سے شرکت کرے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم اعمال کرتے ہی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ جس گھر کے اندر کوئی خزانہ ہوتا ہے اس خزانے کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کرو اعمال دعوت سے، اپنے دین کی حفاظت کرو اعمال دعوت سے۔ ان اعمال دعوت کا چھوٹ جانا یہ ایسے راستے سے بے دینی لائے گا کہ جس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تبلیغ اور دعوت، اعمال دعوت صرف دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سیکھے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل حق ہے اور قرآن اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ اعمال دعوت عبادت جو دونوں کو جمع رکھے گا مسلسل، اس کا دین سب سے اچھا ہوگا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا مذہب اور اس سے زیادہ پختہ دین ہو کس کا سکتا ہے؟ جو
اعمال دعوت عبادت دونوں کو جمع رکھے. اس لیے ہم اعمال دعوت اور عبادت پر خود ہی مجتمع رہیں اور اہتمام سے گھروں کے اندر اپنی عورتوں کو ان اعمال کے اندر ایسا وقت طے کر کے جس میں جو سب کی سہولت کا وقت ہو، سب کی فراغت کا وقت ہو، اس طرح سب کو اعمال دعوت پر جمع رکھیں. اس پر اللہ تعالی کی طرف سے وہ رحمتیں اور سکینہ نازل ہوتی ہیں. یہ تو حدیث میں صراحتاً فرمایا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو لوگ جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان میں ان کو گھیر لیتے ہیں. بالکل یہی کیفیت گھروں کے اندر مستورات کے اعمال دعوت پر جمع ہونے کی ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے گھر کے اندر کیے جانے والے اجتماعی اعمال کو اپنے پروں سے آسمان تک گھیر دیتے ہیں. فرماتے تھے دودھ پیتے بچوں کو گودوں میں لے کر بیٹھو، کیونکہ حدیث کی عبارت کے پڑھے جانے سے اور قرآن کے حلقوں سے جو اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوگا، ان فرشتوں کے پروں میں بچوں کی تربیت ہوگی. ورنہ ان ملکوں میں اللہ حفاظت فرمائے بچوں کی فطری تربیت کا نظام ختم ہو نہیں رہا ہے بلکہ ختم کیا جا رہا ہے. بچوں کی فطری تربیت کی جگہ صرف عورت کی گود ہے. لیکن نظر ہی آ رہا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کا جذبہ دنیا بڑھانے اور دنیا کمانے کا ہے تو بچوں کو کوئی تیسری مخلوق آ کر پالتی ہے. میری بات ذرا توجہ سے، بچوں کو تیسری مخلوق آ کر پالتی ہے. وہ ہے وہ خدامہ اور گھروں کے اندر ملازمہ جو بچوں کو پالے، اور یہ میاں بیوی روزانہ صبح نکل جائیں جس کی تلاش میں. یہ حیوانیت کا طریقہ ہے، انسانیت کا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ حیوانیت کا طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے گھونسلوں میں اکیلے رہتے ہیں اور دونوں نر و مادہ یہ نکل جاتے ہیں کمائی کی تلاش میں. یہ جانوروں کا نظام ہے، حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. اللہ نے کمانے کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے، نفقہ سکنا اس کے ذمہ کیا ہے. جس کے ذمہ خرچ کرنا کیا ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کمانا بھی اسی کے ذمہ ہے، کمانے بھی اسی کے ذمہ خرچ کرنا ہے. عورت کا کمانا فطرت کے خلاف ہے. اس لیے اس کے آگے نسلوں کی تربیت اس لیے نہیں ہے کہ بچہ تربیت کے ماحول سے نکلا ہوا ہے اور اوپر سے جو اخلاق اور اوپر سے نسل در نسل جو صفات چلی آ رہی ہوتی ہیں وہ یہاں آ کر ضائع ہوتی ہیں کہ ان بچوں کی پرورش کرنے کے لیے باہر سے ملازمہ رکھی جاتی ہے. اس لیے ماؤں کی وہ صفات جو جنہیں صفات جبلیہ کہا جاتا ہے، جو اوپر سے چلی آ رہی ہیں، وہ صفات بچوں میں منتقل نہیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ ان کی تربیت کے نظام وہ ایسے خادموں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس طرح گھر کی صفائی ستھرائی اور گھر کی ضروریات خادموں کے حوالے کی جاتی ہے. تربیت کی اور مدرسہ، سب سے پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہے. لہذا کے بیانات ہی ملتا ہے کہ چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو تعلیم کے حلقوں میں گود میں لے کر بیٹھو. انہیں بچوں کو تم سنبھال لو، میں یہ کام کر لوں، تو بچوں کو تم سنبھال لے، میں یہ کام کر لوں. نہیں، بچے کو سنبھالنا ماں کی ذمہ داری ہے تاکہ ماں کی صفات بچے کے اندر پیدا ہو. اس کو سکھلانا ماں کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو فطری صفات ہیں وہ بچے کے اندر جب منتقل ہوتی ہیں جب اس بچے کی ضروریات کا ماں خود خیال کرے. یہ ایک نیا نظام ہے، اگر عورت مرد کی طرح دنیا کمانے میں آگے بڑھے گی تو ان کی اپنی فطری صلاحیتیں اور ان کے اخلاق ان کی اولادوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکیں گے. اس لیے فرمایا کہ عورت کا کام یہ ہے، کیونکہ عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ عتبۃ الباب ہے. عتبۃ الباب فرمایا عورت کو، گھر
کی چوکھٹ. اور یہ لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے عورت کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر یہ امت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا سب سے پہلے. عتبۃ الباب، گھر کی چوکھٹ. دروازہ چوکھٹ سے ہے، اگر چوکھٹ نہیں ہے تو دروازہ بند نہیں ہو سکتا. گھر کی حفاظت عورت سے ہے. عورت کو گھر کا دروازہ نہیں کہا، بلکہ گھر کی چوکھٹ کہا ہے. اور اس گھر کو، اس چوکھٹ کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس عورت کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے جو عورت شکر گزار ہوتی ہے. تھوڑا سا وقت ملا ابراہیم علیہ السلام کو، ایک تشکیل سے واپس آئے اور گھر پر پہنچے. بیٹا گھر پر نہیں تھا. 2 مرتبہ آمد ہوئی، دونوں مرتبہ گھر پہ بچہ نہیں تھا. خروج کا اور نقل و حرکت کا ایسا مزاج بنایا گیا تھا کہ لمبی تشکیل سے واپسی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی. اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے. پوچھا بھی، بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں؟ بہو نے کہا کہ وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں. پوچھا کہ تمہارا اس گھر میں رہن سہن کیسا ہے، ضروریات کا کیا حال ہے؟ تو شکایت کی کہ بڑی تنگی میں رکھا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی. تو بہو سے فرمایا، بیٹے کی بیوی سے، کہ وہ آئے گا اسماعیل، اس سے کہہ دینا اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. یہ چوکھٹ اچھی نہیں ہے. اسی کیا معلوم کہ آپ کیا مطلب ہے. اسماعیل علیہ السلام آئے. پوچھا کوئی آیا تھا کہ ہاں ایسے ایسے بڑی میں شکل کے آئے تھے. کہ ہاں میرے والد تھے. کچھ کہہ گئے ہیں کہ ہاں کچھ کہہ گئے ہیں. کیا کہا؟ کہ کہہ گئے تھے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. کیوں؟ حال پوچھا تھا کہ ہاں میں نے بتلایا تھا کہ یہ پریشانیاں ہیں. فرمایا کہ وہ مجھے حکم دے گئے تمہیں طلاق دینے کا. اسی وقت طلاق دے دی، بیوی کو الگ کر دیا اور چلے گئے. ابراہیم سے روانہ ہو گئے. پھر آئے ایک عرصے کے بعد، پھر پوچھا، بیوی دوسری آ گئی گھر میں، بہو دوسری آ گئی. پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. فرمایا کہ اسماعیل آئے گا، اس سے کہہ دینا اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے کہ یہ بڑی شکر گزار عورت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ گھر کی چوکھٹ ہے، گھر کی محافظ ہے. محافظ کا مطلب یہی اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ شوہر کے مال کی محافظ ہے. نہیں، یہ اپنے گھر میں ہر بے دینی کے آنے سے اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. اور ہماری مستورات کو چاہیے کہ شرائط کے ساتھ اور پردے کے ساتھ اور محرم کے ساتھ اور جتنی شرعی حدود ہیں ان تمام حدود کا لحاظ کرتے ہوئے اس زمانے میں اس وقت ایسے حالات امت کے ہیں کہ ان مستورات کا خروج انتہائی ضروری اور اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ پوری امت کو ہماری دعوت پر لانا ہے. ہر گھر کے اندر یہ ہماری دعوت قائم کرنے ہیں. ہر گھر میں ہماری دعوت قائم کرنے ہیں. اس لیے اصولی بات ہے اور بار بار عرض کی جاتی ہے کہ 2 سہ روزہ مردوں کے ساتھ، 2 سہ روزہ مردوں کے ساتھ، تیسرے سہ روزہ مستورات کے ساتھ. تیسرے سہ روزہ مستورات کے ساتھ یہ ترتیب مستورات کے خروج کی ہے. 2 سہ روزہ مردوں کے ساتھ، مردوں کی جماعت کے ساتھ، تیسرے مہینے سے روزہ مستورات کی جماعت کے ساتھ. اگر ہمیں خود فکر ہے کہ ہر گھر میں ہماری دعوت قائم ہو تو یہ ہمارے دعوت کو قائم کرنے کی وجہ سے خروج کا تقاضا ہوگا. میری آخری بات یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کی نقل و حرکت صرف دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کو اللہ کے فرائض پر لانے اور امت کو دین پر قائم کرنے کی محنت ہے. ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ میں لگ کر کلمہ نماز کا درست ہو جانا یہ ایسا ہے جیسا علی بادہ کا سیکھ لینا. یہ ہمارے ایسا مسئلہ چھپا ہوا ہے. اس لیے اس مستورات کے
خروج اور نقل و حرکت کو اس وقت کی سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز سمجھا جائے، شیطان یہ وسوسہ پیدا کرے گا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اپنی اپنی عورتوں کو خود دین سکھلاؤ۔ بے شک ہمیں چاہیے اپنی عورتوں کو دین سکھلانا، لیکن جس طرح مردوں پر مردوں کی ذمہ داری ہے اس طرح عورتوں پر عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اس آیت کا مصداق صرف مرد نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو عورتوں کو امت ہونے کے دائرے سے نکال دے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ امت کا لفظ عورت، مرد، بچہ سب پر شامل ہے۔ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ کم سے کم چلہ، عشرہ، اور جہاں مستورات سے روزہ لگائی بھی کم ہے، نیا کام ہے، وہاں مستورات کو بھی سال میں 2 مرتبہ ان کو جوڑ کر ملکوں کے تقاضے کے سامنے رکھے جائیں، ملکوں کے تقاضے کے سامنے رکھے جائیں، اور ملکوں کے لیے مستورات کی جماعتوں کی نقد تشکیلیں اس ششماہی اجتماع میں مستورات کی جائیں، حلقے کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، جس طرح بھی ممکن ہو، جس میں مجمع زیادہ نہ ہو، اس طرح مستورات کو ان کے مردوں کے ساتھ سال میں 2 مرتبہ جمع کر کے ان کی نقد تشکیلیں ملکوں کے تقاضوں کے لیے اور نئے مستورات کو کا وقت لگوانے کے لیے جہاں کام کا ماحول ہے اس کا اہتمام کیا جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھی بات، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ مستورات کی طرف سے بیعت کا مطالبہ آیا ہے، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے بیعت کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ بیعت کیوں ہو جاتا ہے اور بیعت کسے کہتے ہیں۔ حضرت حیات الصحابہ میں بیعت کا باب قائم کیا ہے امت کو بتلانے کے لیے کہ صحابہ کرام کی بیعت کے کیا مقاصد ہیں، اور اطاعت کے بعد سے اس بیعت کا مقصد اور اس بیعت کا عہد سمجھایا ہے۔ اطاعت کے بعد سے بیعت کا مقصد بتلایا، اور بیعت کے بعد سے بیعت کی اہمیت اور بیعت کے مقاصد بتلائے ہیں کہ بیعت کیوں ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی بیعت کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو 100% اللہ کے اوامر کے حوالے کرنا تھا، اور یہی ہمیں بیعت کے معنی میں ملتا ہے کہ بیعت خریدنے بیچنے کو کہتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اس آیت میں سمجھایا ہے کہ بیعت کیا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ سوداگری سے جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ آپ بازار سے کوئی چیز خریدیں، اس وقت چیز کا مالک نہیں بن سکتے، نہ عقلاً نہ شرعاً، جب تک آپ قیمت پوری ادا نہ کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تمام کام تو کروں گا لیکن 2 کام نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا۔ یہ بات بہت اہم ہے سننے کی کہ 2 کام نہیں کروں گا، باقی سب کام کروں گا جو آپ نے فرمائے ہیں، لیکن 2 کام نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے اور دین کی محنت نہیں کرو گے فبما تدخل الجنہ، تو جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے؟ یہ سوال اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جنت کا مستحق اور جنت کا حقدار بننے کے لیے یہ دونوں فریضے برابر ہیں۔ زکوٰۃ کا فریضہ اور دین کو دنیا میں قائم کرنے کی محنت کا فریضہ، یہ بہت بہت غور کرنے کی بات ہے جو میں آج کر رہا ہوں۔ Reconstruction of آپ نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ DailyMarkers.com. جب
جب تک تم ان دونوں کاموں کے کرنے کا عہد نہ کرو. یہ نہیں فرمایا کہ جہاد تو ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ ضروری ہے. مال کی زکوٰۃ کا فریضہ ہے، بلکہ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا بیعت کرنے سے. صحابی نے جب دیکھا کہ آپ بیعت نہیں فرما رہے تو صحابی نے عرض کیا کہ آپ مجھے بیعت فرمائیے، میں یہ دونوں کام بھی کروں گا. اس سے معلوم ہو گیا جو اہمیت زکوٰۃ کی فرضیت کی ہے وہی اہمیت دعوت اللہ اور اس امت کے ذمہ دین کی محنت کی بھی ہے. آگے جو آیتوں میں بیعت کے مقاصد میں اللہ کے دین کے لیے اپنے وطنوں کا چھوڑنا، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، ہر حال میں سننا اور ماننا، دل چاہے یا نہ چاہے، تنگی ہو یا فراخی ہو. اور اس پر بھی صحابہ نے بیعت کی تھی. آخری لفظ ہے بیعت کا کہ آپ نے سبھی صحابہ سے عہد لیا ہے کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. صحابہ سے اس پر بھی عہد لیا گیا ہے. اس لیے صحابہ کرام خود فرماتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے موت تک دین کی محنت کرنے پر آپ سے عہد کیا ہے. یہ صحابہ کرام کی بیعت کے مقاصد ہیں، اور صحابہ جس کا عہد کرتے اس کو پورا کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر عہد کو پورا کر کے دکھلایا ہے. اللہ نے تعریف کی ہے قرآن میں صحابہ کی، فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ صحابہ مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو سچ کر کے دکھلایا، پورا کر کے دکھلایا. جس چیز کا صحابہ کرام عہد کر لیا کرتے تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد کیا تھا کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے. ان کا کوڑا بھی گر جایا کرتا تھا سواری سے تو نیچے اتر کے خود اٹھاتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے. اس لیے ہماری مستورات اس کا بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کا اور آنے والی مستورات کو دین کی طرف متوجہ کرنے کا اہتمام کریں گے. یہ ہمارا بنیادی کام ہے. سہیلیوں سے، اپنے متعلقات سے، اپنی پڑوسنوں سے بجائے دنیا کی باتیں کرنے اور غیبتیں کرنے کے ہمیں چاہیے کہ جو بھی شکل ملاقات کی ہو ہم ان ملاقاتوں میں انہیں آخر کی طرف اور انہیں دعوت کی طرف متوجہ کریں گے انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. جس طرح میں کہوں آپ اس طرح کہتے رہیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی جی لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر. جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. اور ایمان لائے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر
توبہ کی ہم نے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، زنا سے، چوری سے، بہتان سے، اور توبہ کی ہم نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے۔ اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما۔ بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سعد کے واسطے سے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو کبائر کہلاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی سبب اور بنیادی ذریعہ وہ نوافل کا اہتمام ہے۔ آج کل عام طور سے لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ بھی خیال پیدا ہو گیا ہے کہ نوافل تو بڑے بوڑھے لوگ پڑھتے ہیں جو دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال غلط خیال ہے، بلکہ نوافل کی کثرت اللہ رب العزت کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کے اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا خلاصہ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ تہجد کا اور اشراق چاشت اور اوابین کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ تہجد یہ تو سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے، اور نوافل کی کثرت یہ اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہماری مردوں کو مسلات کو چاہیے کہ گھروں کے اندر نوافل کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ دوسرا سبب نظر کی حفاظت ہے۔ اس زمانے میں وہ آلات اور اسباب اور ہر طرف فحش اتنا پھیل گیا ہے کہ نظر کا بچانا سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ جو اپنی نظر کو حرام سے نہیں پھیرے گا، جو اپنی نظر کو حرام سے نہیں پھیرے گا، وہ کبھی عبادت کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا۔ عبادات کی حلاوت اور لذت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا کہ جو اپنی نظر کو حرام سے پھیر دیتا ہے، اس لیے کہ جو نظر حرام کو دیکھے گی وہ نماز میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ یہی صفت احسان کا خلاصہ ہے۔ اس لیے نظر کی بہت حفاظت کریں۔ تیسرا سبب، بنیادی سبب، وہ اللہ کا ذکر ہے، بشرطے کہ ذکر کو اس کی شرائط کے ساتھ، اور ذکر کو اس کے آداب، اور ذکر کو اس کے طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط حضرت کا ہاتھ کے لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ حضرت نے میرے ساتھی کو لکھا کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر میں اللہ کا دھیان جمانے کی پوری کوشش کریں۔ کام کرتے کرتے ذکر کر لیا، مستورات کا مزاج ہے کہ کوئی کام کرتے کرتے ذکر کر لیا۔ مردوں کا حال ہے کہ دکان پہ کھڑے کھڑے ذکر کر لیا، تصویر پوری کرنی ہے۔ ایک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ دنیا کے سارے کاموں کو کرتے ہوئے، لیکن اپنے دل کو غفلت سے پاک کرنا اور اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت اور کوئی مقدار ذکر کی وہ ہے جس میں اللہ کے غیر سے پوری طرح کٹنا چاہیے۔ تمام حاجتوں سے، تمام ضروریات سے، تمام تقاضوں سے اپنے آپ کو پوری طرح منقطع کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے کہ ذکر تبتل چاہتا ہے۔ تاکید سے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کو یاد کرو پوری طرح اس کے غیر سے کٹ کر۔ اس لیے ذکر باوضو کیا جائے، تنہائی میں کیا جائے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ ذکر میں دل کو، زبان کو دل کے تابع کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے جب ذکر کیا کرو تو زبان کو دل کے تابع کیا کرو۔ اس طرح ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔
اس میں ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کی استغفار کی، 3 صبح شام تسبیحات اہتمام سے پڑھیں۔ آپ میں سے جو لوگ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہیں، ذکر لیے ہوئے ہیں، وہ ان اذکار کا اہتمام کرتے رہیں۔ جو آج بیعت ہوئے ہیں ان کو چاہیے ان 3 تسبیحات کے علاوہ 10 تسبیح اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ اس طرح کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 10 تسبیح لفظ اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا ساتھ میں کہ قرآن کو قرآن نہیں دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ موبائل میں قرآن کا پڑھنا، موبائل میں قرآن کا رکھنا، یہ ظرف قرآن کے قابل نہیں ہے، یہ ظرف قرآن کے قابل نہیں ہے۔ اس بارے میں جھگڑنا، بحث کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ سلف صالحین کا، خلفاء راشدین کا طریقہ قرآن پڑھنے میں کیا رہا ہے۔ یہ مت کہو کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک مسواک کی سنت کا برش متبادل نہیں بن سکتا تو پھر قرآن کی تلاوت کا قرآن سے ہٹ کر موبائل متبادل کیسے بن سکتا ہے؟ تھوڑی سی عقل کو استعمال کریں، اپنے ہر عمل کو سلف صالحین کے طریقوں کی طرف لے کر چلیں۔ اس بارے میں مسئلہ پوچھنا اور گنجائش نکالنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ امت سنت سے ہٹ کر رواجی طریقوں کی پابند بلکہ عادی ہو کر رہ جائے گی، اور کوئی اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ مسائل میں بحث کر کے گنجائشیں نکالی جائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نئی قوم آ رہی ہے، اس نے پرانے طریقوں کو تسبیحات کا بدل یہ الیکٹرانک تسبیحات اور قرآن کو موبائلوں کے اندر رکھ کر سہولت ہے، یہ سلف صالحین کا خلفاء راشدین کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ علم حاصل کرو پرانوں کے طریقوں پر، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ کا قرآن پھٹ گیا تھا بکثرت دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے، روایت میں اسی طرح ہے۔ کان یدیم النظر فی المصحف، کہ نظر گاڑتے تھے قرآن میں، نظر گاڑتے تھے قرآن میں۔ اکرمہ بن ابی جہل قرآن کو آنکھوں پر رکھتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ جو طریقے سلف صالحین کے طریقے ہیں انہی پر قائم رہنا چاہیے۔ موبائل ایسی خرافات اور فحش سے بھرا ہوا ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی تقوی ہوگا وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ قرآن کو یہاں رکھا جائے۔ یہ عقل اس کو گوارا نہیں کرتی۔ میں کہا بھی کرتا ہوں، مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ پیشاب کے برتن میں اگر کسی کو پانی پیش کیا جائے تو سخت ناراض ہوگا اور کبھی آپ سے بات نہیں کرے گا، حالانکہ نیا برتن ہے اور اس میں پیشاب کبھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس برتن کو پیشاب کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اس تک رکھا جائے، یہی عقل کا بھی تقاضا ہے، یہی شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ نیا خیال، نیا ذہن اور نیا فیشن اس کا آ رہا ہے کہ قرآن کون اٹھائے گا، کون وضو کرے گا، کون سنبھال کے رکھے گا، اور یہ کہنا قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی لہذا قرآن نہ رکھا جائے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ خود قرآن مجید کا ساتھ رہنا یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا بنیادی سبب ہے۔ پچھلی قومیں انبیاء علیہ السلام کے صحف کا پورا بکس اور صندوق ساتھ رکھتی تھی تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی مدد آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت الکرسی کو لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے حفاظت ہو۔ یہ کتابت یہ وحی کے نازل ہونے سے چل رہی ہے کہ کاغذ پر لکھ کر، بلکہ اللہ نے بعض انبیاء کو صحف لکھے ہوئے دیے ہیں۔ اس لیے پرانے طریقوں کی طرف آنا چاہیے۔ یہ نئے طریقے یہ سنت سے ہٹانے کا ایک بہانہ ہے۔ وہاں یہ ایسا فرماتے تھے رواجی طریقے ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، چاہے ہمیں اس میں دین کا فائدہ نظر آئے، لیکن سنت کے طریقے انوارات سے بھرے ہوئے ہیں، چاہے ہمیں اس میں دقت پیش آئے۔ اس لیے میں نے پوری بات عرض کی ہے کہ قرآن کو قرآن میں ہی دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی اس کا خیال کیا جائے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ قرآن کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے، تمام اذکار کا بادشاہ ہے قرآن،
حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر و دعا کا وقت نہ ملے اللہ اس سے بہتر اس سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں. صبح صادق سے پہلے قرآن چاہے چند آیتیں ہوں اگر دیکھ کر پڑھ لے تو اس سے زیادہ اللہ تمہارے لیے اثر فرماتے تھے. میں نے سارے بزرگوں کو رد و وظائف کر کے دیکھے، لیکن اس وقت قرآن پڑھنا بڑی تیز رفتاری سے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ ہی نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس وقت قرآن پڑھنا اللہ کے یہاں بطور خاص پیش کیا جائے گا. یا یہ مشہود کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی دونوں جماعتیں اس وقت حاضر ہوتی ہیں، رات کی جماعت جو واپس جا رہی ہوتی ہے، دن کی جماعت جو آسمان سے اتر چکی ہوتی ہے. عمل ایک ہوتا ہے، ڈبل لکھا جاتا ہے. یہ وقت دونوں فرشتوں کی جماعتوں کے حاضر ہونے کا ہے. یہ مطلب بھی ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس کا اہتمام کریں. ہماری مستورات کو چاہیے اور جو ہے ہمارے مردوں کو چاہیے کہ یہ دعوت کے تقاضوں کا اپنے تقاضوں پر مقدم رکھیں. ہر سال 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے یہ ہمارا معمول رہنا چاہیے. آپ حضرات اس پر تعجب نہ کریں، اس پر تعجب نہ کریں. مولانا صاحب فرماتے تھے سالانہ 4 مہینے نقل و حرکت کے لیے یہ صحابہ کرام کی محنت کی ادنا سزا تھی. تہائی مال، تہائی جان، تہائی وقت، یہ صحابہ کرام کی محنت کی ادنا سزا تھی. مولانا علی صاحب کا ملفوظات میں چھپا ہوا ہے کہ اگر سالانہ 4 مہینے اللہ کے راستے کے خروج کے لیے، اللہ کے راستے کے خروج کے لیے سالانہ 4 مہینے اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے، ایمان کی حلاوت اور ایمان کے مزے کو چکھ نہیں سکتے. یہ ملفوظات کا چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کا عزم کریں. ہماری مستورات کو چاہیے کہ یہ بھی گھروں کے اندر اعمال دعوت عبادت قائم کریں. عورتوں کو چاہیے نمازیں اول وقت میں پڑھ لیا کریں. مرد بے شک مسیح کی نماز کے پابند ہیں، عورتوں کی نماز کی بہتر جگہ ان کی مسجد، ان کے گھر کا اندر کا حصہ ہے. جتنا عورت گھر کے اندر کے حصے نماز پڑھے گی اتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوگی. اس لیے عورت کو چاہیے کہ گھروں کے اندر نمازوں کا اول وقت میں اہتمام کریں. اور جو نوافل بتائے گئے ہیں تہجد، اشراق، چاشت و امین، اس کا بھی اہتمام کریں. صبح شام کی تسبیحات اور قرآن کی تلاوت کا اپنا معمول بنائیں. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور بطور تحریر سے نعمت کی عرض کرتا ہوں کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے اپنے گھر میں ابتدا سے عورتوں میں قرآن کی تلاوت کے اہتمام کی وجہ سے اب تک خاندان میں اللہ کا فضل ہے کہ قرآن کی تلاوت کا معمول ہے. ابھی بھی ایسی عورتیں ہیں جو کوشش کر کے صبح سے شام تک یہ 2 دن میں قرآن ختم کر لیتی ہیں. میں بطور تعریف کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بڑوں کے احسانات کے نتائج عرض کر رہا ہوں. ابھی بھی الحمدللہ ایسی عورتیں ہیں، اور میں اب تک خاندان بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بے شمار ایسے خاندان ہیں جن میں عورتیں 2 دن میں قرآن ختم کر لیتی ہیں گھر کے تمام تقاضوں کے ساتھ. لیکن اگر گھر میں خواہش کے نقشے اور عورت کو صرف مرد کی خواہش کے پورا کرنے کا سبب سمجھا جائے تو پھر اس عورت کو شاید قرآن کھول کر دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. اتنے گھر کے تقاضے ہوں گے، جتنا گھر کے نظام کو سادگی پر لائیں گے اتنا زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا قرآن کی تلاوت کا، ذکر و عبادت کا. ہماری عورتوں کو چاہیے کہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. وہ گھر ویران ہے، وہ دل ویران ہے جس میں ایک دن اس میں قرآن کی آیت نہ پڑھی جائے تو وہ گھر کیسے آباد ہوگا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو. اس لیے اس کو اپنا معمول بنا لیں قرآن کی تلاوت کو. اور ہمیں مسرات کو چاہیے جیسا میں نے عرض کیا ہے گھر کے 5 اعمال بتلائے جاتے ہیں. یہ اعمال نبوت، اعمال صحابہ ہیں. اس میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، کتابی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مسورات کی تشکیل اور اگلے دن کا مشورہ. تعلیم میں ترتیب یہی رہے. ایک دن فضائل اعمال مع فضائل الصدقات، حضرت شیخ حمزہ علیہ کے لکھے ہوئے وہ فوائد احادیث کے ذیل میں جو ایک محدث اعظم کی ساری زندگی کا نچوڑ ہیں. اور واقعی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک شیخ نے احادیث کے فوائد نقل کیے ہیں. انہیں بہت غور سے پڑھا جائے اور اپنی موجودہ حالت اور زندگی کو ان فوائد سے مقابلہ کیا جائے. یہی تربیت و ترقی کا راستہ ہے. ایک دن منتخب حدیث سے تعلیم کا اہتمام ہو تاکہ ان 6 صفات کی اہمیت، ان کی حقیقت براہ راست احادیث سے سمجھیں
اور خروج کے فضائل اہتمام سے پڑھے جائیں تاکہ حضرت کے جمع کی ہوئی روایتوں سے خدا کراچے کی نقل و حرکت کی اہمیت اور اس کی رغبت ہماری عورتوں کے دلوں میں بھی اور مردوں میں بھی یہ مزاج عام ہو، اس کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری مستورات کو چاہیے تیسرے مہینے سے روزہ، تیسرے سال جدہ اور سالانہ 10 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سے سب سے بڑا جرم یہ ہوا کہ تیرے نبی کی امت مرتد ہوتی رہی اور جہالت کے گھڑوں میں گرتی رہی۔ اے اللہ ہم دنیا کمانے میں لگے رہے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کی طرح اور صحابیات کی طرح اپنے دین پر چلنے کے لیے، اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک فرد امت کو، ایک ایک مرد اور عورت کو اپنے دین کا داعی بنا دے۔ ہمارے دلوں میں، ہماری عورتوں کے دلوں میں اے اللہ دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے۔ اس کے نتیجے میں یا اللہ تو ہمیں دعوت کی نسبت اور قربانی پر قائم فرما دے۔ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، تو ہی صحابہ کا اور انبیاء کا مربی ہے، اور یا اللہ تو نے ہی صحابہ کی اولاد کی تربیت کی ہے۔ یا اللہ تو ہماری بہترین تربیت فرما، اعمال تربیت پر، اسباب تربیت پر ہمیں قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں سنتوں کے احیاء پر قائم فرما، ایک ایک سنت کا ہمیں پابند بنا دے، غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک میں اور پورے عالم میں، خصوصاً اس علاقے میں یا اللہ ہمیں سنت کے احیاء کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ غیروں کے معاشرے کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ غیروں کے معاشرے کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو اور چھوٹوں کو اے اللہ سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ جو اصول تو ہم سے چاہتا ہے ہمیں اس پر جما دے، جو تو ہم سے نہیں چاہتا اے اللہ تو ہمیں اس سے جھٹک کر ہٹا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر ہماری اعانت فرما۔ اے اللہ جو عہد تجھ سے کیا گیا ہے اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے ہمیں اس پر جما دے۔ اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پہ ہماری اعانت فرما، اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں تو ان کا حسن ظن کی لاج رکھ کر یا اللہ ان کا حسن ظن کی لاج رکھ کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جناحت مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کی اور اس علاقے کی، ادارے کی پوری حفاظت فرما، ان کے معلمین کی، ان کے متعلمات کی اور ان کے متعلمات کی اور ان کے معلمین کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے ذریعے پورے یورپ میں اور پورے علاقے میں اور پورے عالم میں یا اللہ علم کو عام فرما دے۔ اے اللہ ان کی خدمات کو امت کے جہالت سے نکلنے اور اپنے عوامر پر آنے اور علم الہی کے حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ امت کو ان کی خدمات کے ذریعے جہالت کے گھروں سے نکال کر اے اللہ اطاعت کے راستہ پر تو ان کو ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں اس علم خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے قدرت کاملہ سے اور اپنے
غیر سے ان کی ضروریات کا تکفل فرما، انہیں اپنے ماسیوا سے مستغنی فرما کر، اے اللہ انہیں اپنے ماسیوا سے مستغنی فرما کر، اے اللہ انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد امور الہام فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بد نظر کی بد نظری سے، اور یا اللہ باطل کے شور و فتن سے اس ادارے کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے خدام کو تو اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے علماء صحابہ کو علم خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اے اللہ ان کی عورتوں کو اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے عائشہ کے ذریعے علم کا بڑا حصہ امت تک پہنچایا ہے۔ یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر ہمیں سب کو علم کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔